السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیقہ میں جانور کو ذبح کرنا کیوں ضروری ہے؟ بس اوقات بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ جانور تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان پر رحم کرنا چاہیے، ان پر ترس کھانا چاہیے، ان جانوروں کو ذبح کرنا یہ تو ظلم ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ خیر ہونا چاہیے، لیکن اس قسم کا جذبہ رحم کی بجائے رحم بے جا بن جاتا ہے اور نفس پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر ہم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں جن میں حیوانات کے حقوق بتائے گئے ہیں، تو اسلام کی حقانیت اور اس کا احساس ہمارے دل میں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑ گیا۔ اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک بلی کو بند کر دیا، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، یہاں تک کہ وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس کی وجہ سے اس عورت کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ الامان والحفیظ۔ اور حیوانات کے حقوق کا دوسرا پہلو اور دوسرا رخ دیکھیں، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدکار فاحشہ عورت نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا جو کنویں کے پاس زبان لٹکائے ہوئے پیاس کی وجہ سے بدحال تھا، اس کا برا حال تھا۔ اس عورت نے اس جانور پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، اسے دوپٹے سے باندھا اور اس کے ذریعے پانی کنویں سے نکال کر اس کتے کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل پہ اس عورت کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیا، بخش دیا، جنت میں بھیج دیا۔ فیا سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا اور چھوٹا سا گناہ سمجھ کے کر نہ دینا۔ شاید یہ چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور یہ چھوٹا سا گناہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بہرحال ان روایات سے ان حقوق کا اندازہ ہوتا ہے جو اسلام کے اندر حیوانات کے لیے ہے، اور اسی سے جذبہ رحم کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، جب خدائے برتر ہمیں اس جذبہ رحم کو بھی نثار کرنے کا حکم فرمائے تو پھر جذبہ رحم کو قربان کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو۔ جذبہ رحم وہاں بھی موجود تھا، لیکن جذبہ اطاعت زیادہ تھا۔ اس لیے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا، سورہ کوثر پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ اے میرے پیارے حبیب، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور جانور کو ذبح کریں۔ فیا سبحان اللہ۔ یہاں بھی جذبہ رحم مکمل موجود تھا، لیکن حکم الہی کے بعد جذبات بھی قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن نشین بھی رکھنی چاہیے کہ خدائے برتر نے ہمارے لیے اس دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے جانور بھی ہیں جنہیں انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ دور اگرچہ مشینی دور ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے جانوروں پر ہمارا انحصار قدیم زمانوں کی طرح اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ ہماری خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ چرند، پرند اور تمام آبی جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ پاؤں کی حفاظت کے لیے جوتے، مختلف قسم کے ملبوسات ہم انہی جانوروں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے کئی قسم کی قیمتی اشیاء جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ سامان وغیرہ سواری کے لیے دنیا کی 2/3 آبادی آج بھی انہی جانوروں کی محتاج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور بھی ہمارے لیے ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اسلامی احکام کے تحت استعمال کریں گے تو یہ نعمت کا استعمال عبادت بن جائے گا،
اور اگر ہم ان نعمتوں کو بوقت ضرورت استعمال نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر عقیقہ اور قربانی جیسی عبادتوں میں جانوروں کو ذبح کیا جائے اور ان کا گوشت کھایا جائے تو یہ نعمت کا استعمال ہوگا اور عملاً خدا تعالیٰ کا شکر ادا بھی ہوگا، جبکہ بے رحمی کا تصور اور جانوروں کے ضیاع کا تصور محض ذہنی سلطنت کا اظہار کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔